دی، آپ میری سٹوری کب شیئر کریں گے اپنی پوڈ کاسٹ پہ؟ یہ سوال تھا میری ہاؤس ہولڈ سپورٹ کا۔ تو میری آج کی کہانی ہے مالتی کی کہانی، یا یہ کہہ لیں مالتی کی میرج کی کہانی۔ تو ہیلو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ شی ٹاکس زندگی، ویئر وی ڈسکس ایکسٹرا آرڈنری اسٹوریز آف آرڈنری پیپل۔ یہاں میں بتاتے چلوں کہ مالتی ہمارے گھر کا ایک بہت ہی ضروری حصہ ہیں۔ انہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کوئی 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، اور وہ ایک ڈگنیٹی اور رسپیکٹ فل سے اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کا بالکل فیملی والا معاملہ ہے۔ ان کی خوشی ہماری خوشی، ان کی تکلیف ہماری پریشانی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے جب مالتی اپنی چھٹیاں گزارنے اپنے کنٹری گئیں، تو وہاں پر ان کے گھر والوں نے ان کی انگیجمنٹ کر دی۔ ہمیں یہ خوشخبری مالتی نے اپنے ریٹرن پر بتائی، اور ہمیں تصویریں بھی دکھائی۔ مالتی نے یہ بھی بتایا کہ اس کی فلائٹ سے صرف 1 دن پہلے وہ اس لڑکے سے ملی، اور اسے لڑکا ٹھیک لگا اور اس نے ہاں کر دی۔ دیکھنے میں لڑکا بالکل ٹھیک تھا، ایک چھوٹی سی فیملی، گھر، جائیداد، اینڈ آف کورس گورنمنٹ جاب۔ مالتی ان سب چیزوں کو دیکھ کر خوش تھی، اور ہم مالتی کے لیے خوش تھے۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ مالتی اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے اپنی آنے والی زندگی ڈسکس کرنے لگی، اپنی آنے والی گھرستی ڈسکس کرنے لگی، شادی کیسی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب ڈسکس کرنے لگی۔ مالتی نے کہا کہ ہم جہیز نہیں دیں گے، لڑکے نے کہا ہم جہیز نہیں لیں گے۔ مالتی نے کہا ہم کورٹ میرج کریں گے، لڑکے نے کہا ہم کورٹ میرج کریں گے۔ مالتی نے کہا ہمیں کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں کرنا ہے شادی میں، لڑکے نے کہا ہم کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں کریں گے۔ تو بظاہر ہی واز اے گرین فلیگ جیسے کہتے ہیں آج کل، یا اے گرین فارسٹ۔ جو بھی تھا، مالتی خوش تھی اور اپنی شادی کی تیاریوں میں جٹ چکی تھی۔ جی، اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی جون کے منتھ میں۔ دن گزرتے رہے اور مالتی کے ٹریول کا دن آ گیا۔ ہم نے اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پلیز اپنی ویڈنگ کی پکچرز شیئر کرنا، اور ہمیں انتظار رہے گا۔ مالتی چلی گئی اپنے گھر، اور دن گزرتے رہے یہاں تک کہ مالتی کی شادی کی ڈیٹ آئی اور چلی گئی، پر اس کی ویڈنگ پکچرز ہمیں ریسیو نہیں ہوئی۔ مجھے کچھ ٹائم کے لیے پریشانی ہوئی، پھر میں نے سوچا کہ نیولی ویڈ ہے اور مے بی بزی ہوگی، یا پھر ان کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں، تو مے بی لیٹر شی ول سینڈ اٹ ٹو می۔ پر 1 ہفتہ اور گزر گیا، پر مالتی کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ پریشانی کی حالت میں نے اسے ایک میسج کیا اور اس سے پوچھا کہ از ایوری تھنگ اوکے ود یو، کہ آپ کا کوئی رپلائی نہیں ہے، آپ کے منگیتر کیسے ہیں، آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں۔ مالتی نے مجھے ایک بہت ہی چھوٹا سا جواب دیا کہ ہم سب ٹھیک ہیں، پر وہ کچھ پریشان ہیں۔ نیولی ویڈ لڑکی کی کیا پریشانیاں ہوں گی، میں سوچ میں پڑ گئی، پر میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، اور دن اسی طرح ہی گزرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن مالتی نے اپنی ویڈنگ پکچرز میرے ساتھ شیئر کی، اینڈ گیس واٹ، وہاں تو دلہا ہی بدل چکا تھا۔ جی ہاں، تصویروں میں جو لڑکا تھا وہ سیم لڑکا نہیں تھا جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ میں حیرت اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے پھر سے میسج کیا اور کہا کہ مالتی، ہی از ناٹ دا سیم ون رائٹ۔ تو مالتی نے مجھے کوئی آنسر نہیں دیا، اور ہم بھی اس کے ریٹرن کا انتظار کرنے لگے۔ اور پھر مالتی واپس آئی، اور آنے کے بعد جو سٹوری اس نے ہم سے شیئر کی وہ کسی بالی ووڈ فلم کی سٹوری سے کم نہیں تھی۔ ہماری مالتی کے ساتھ بالکل فلمی سین ہوا۔ مالتی نے بتایا کہ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو وہاں پہ شادی کا ماحول تھا، جو کہ ایک آبویس سی بات تھی۔ اس کے پیرنٹس بہت خوش تھے، اس کے بھائی بہت خوش تھے، وہ خود بہت خوش تھی یہ سب دیکھ کر۔ اس نے اپنی شادی کا جوڑا دیکھا،
اس نے اپنی ساری تیاریاں مکمل کی۔ اس دوران اس نے اپنے منگیتر کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، پر حیرت کی بات تھی کہ اس نے کال پک کرنا بند کر دیا۔ مالتی سمجھی کہ شاید وہ بھی اپنی شادی کی تیاریوں میں بزی ہوگا، اور اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، یہاں تک کہ شادی سے صرف ایک دن پہلے لڑکے کے فادر کی کال آتی ہے مالتی کے پیرنٹس کو، جس میں وہ بڑی ہی ڈیٹائی سے بتاتا ہے کہ میرا بیٹا آلریڈی میرڈ ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ مالتی کے گھر والوں نے بہت شور کیا اور غصہ کیا اور کہا کہ آپ نے ہم سے یہ بات پہلے کیوں چھپائی، اور اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر شادی سے ایک دن پہلے یہ خبر بریک کریں گے تو شرم کی یا پھر اپنی سوسائٹی پریشر کی وجہ سے انہیں شادی کرنی پڑے گی، بٹ آئی ایم پراؤڈ کہ مالتی کے پیرنٹس نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے مالتی کی شادی اس لڑکے سے توڑ دی۔ مالتی بہت ہی زیادہ ڈرینڈ ہو گئی تھی ایموشنلی، اور وہ ایک ٹراما سے گزر رہی تھی، اور اسی لمحے ان کی پیرنٹس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس ایک ہفتے میں ایک اور لڑکے کو ڈھونڈا اور مالتی کی شادی اس سے کر دی، اور مالتی نے خوشی خوشی اپنے پیرنٹس کی رضامندی پر سر جھکا دیا۔ اس نے کوئی شور نہیں کیا کہ اس کی 1 سال کی محبت یا 1 سال کا کنیکشن یا 1 سال کی ڈسکشنز ان سب کا کیا، بٹ شاید اسی کو کہتے ہیں نصیب، یا اسی کو کہتے ہیں کہ جوڑی آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ پر یہاں میں ایک اور چیز بھی سمجھنا چاہوں گی کہ ہم اکثر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب ہم رشتے کرتے ہیں یا جب ہم شادیاں جوڑتے ہیں، اور وہ امپورٹنٹ بات ہے بیک گراؤنڈ چیک۔ مالتی بتاتی ہے کہ جب اس کے گھر والے اس لڑکے کے گاؤں گئے اور انہوں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ آدمی تو آلریڈی میرڈ ہے، اگر آپ ہم سے پہلے پوچھتے تو ہم آپ کو بتا دیتے۔ لیکن اس وقت مالتی اور اس کے پیرنٹس کو جو چیزیں نظر آئی تھی وہ آیا تھا لڑکے کی چھوٹی فیملی، اس کا گورنمنٹ جاب اور اس کی زمین جائیداد۔ میں یہاں پر ہر پیرنٹ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جب بھی فیصلہ کریں تو پوری طرح تسلی کر کے، بیک گراؤنڈ چیک کر کے، یہ دیکھ کے کہ کیا سچ میں وہ لڑکا یا لڑکی آپ کے بچوں کے قابل ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک شادی نہیں، ایک پوری زندگی ہے۔ مالتی کہتی ہے کہ دی میں اپنے نصیب سے خوش ہوں اور میرا جو شوہر ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن ابھی بھی کبھی کبھی وہ اپنے شوہر کو اپنے ایکس منگیتر کے نام سے بلا لیتی ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے آس پاس بھی کچھ ایسا حادثہ ہوا ہے یا کوئی ایسی سٹوری ہے تو لکھیے مجھے @shetalkszindagi@gmail.com۔ آپ اپنی اوپینینز میرے ساتھ کمنٹس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میرے چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز مجھے انکریج کیجیے کمنٹ، لائک اور شیئر سے، اینڈ یس سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے۔ ملیں گے نیکسٹ ویک ایک نیو سٹوری کے ساتھ، تب تک خوش رہیے اور خوش رہنے دیجیے۔ اللہ حافظ۔